ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے بتایا کہ آج پوری دنیا میں گرل چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے. انٹرنیشنلی اس دن کو منایا جاتا ہے تاکہ بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے جو رائٹس ہیں، جو امپاورمنٹ ہیں، اس پر ایک نظر ڈالی جا سکے. ہم لوگ بائی برتھ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس دین سے ہمارا تعلق ہے یا جس طرح ہماری ایک ویلیو سسٹم ہے، اس میں تو بیٹیوں کی کافی اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم اسے لیک کرتے ہیں. اور پریکٹیکلی وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اور زیادہ بتا سکتے ہیں اور اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. سو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر عورت فاؤنڈیشن مہناز رحمان صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور کوئی 90s کے دور سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور میرے خیال میں اس سے پہلے بھی کام کر رہی ہیں. یہ تو ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی ایک ریلیشن شپ کافی پرانی ہے. اور ہم نے بے تحاشا باتیں، بے تحاشا فورمز پہ خواتین کے بارے میں بات کی، بچیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں. کیا زمانہ چلے 90s سے اگر آج 2022 ہو گیا ہے، کوئی سوچ بدلی ہے؟ کوشش تو جاری ہے، لیکن پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر 2 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. کیونکہ اب پاکستان میں ایک بہت روشن خیال دور گزرا، لیکن پھر وہی ہم نے سوات میں تعلیمی اداروں پہ لڑکیوں کے حملے دیکھے. تو ہمارے یہاں ہم کوئی ایک بات یا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. پاکستان میں آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جب ایک جمہوری دور ہوتا ہے یا روشن خیالی کا دور ہوتا ہے تو کچھ اور حالات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس مذہبی جو انتہا پسندی آئی، خاص طور پہ ہمارے شمالی علاقوں میں، اس سے لڑکیوں نے بہت سفر کیا. مطلب ملالہ یوسفزئی کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ اس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تو اسے گولی مار دی گئی اور اسے پاکستان سے جانا پڑا، لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. سب سے کم عمر نوبیل انعام یافتہ وہ بچی ہے جو پاکستانی بچی ہے. تو پاکستان میں لڑکیوں کے حالات کو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں طبقاتی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ غربت جو ہے وہ ایک بہت اثر انداز ہوتی ہے بچیوں پہ. پورے مطلب والدین پہ ہوتی ہے، گھرانے پہ ہوتی ہے، ملک پہ ہوتی ہے، لیکن لڑکیوں پہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب والدین کی انکم پہ یا وسائل پہ ایک طرح سے کٹ لگتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کا سب سے زیادہ اثر بیٹی پہ پڑتا ہے. کیونکہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ بیٹی کو انگریزی میڈیم میں اگر پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے اٹھا لیں، اگر باہر پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو گھر میں بٹھا کے پرائیویٹ امتحان دلوا لیں. یہ مڈل کلاس اربن جو ہماری سوسائٹی، کمپرومائز زیادہ بیٹی ہوتی ہے. پھر غریب عورت اگر وہ باہر ماسی ہے، ڈومیسٹک ورکر ہے، تو بچے، کیونکہ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے، تو وہ بچے ہوتے جاتے ہیں تو وہ بڑی بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہاں تو وہ کام کراتی، یہاں پہ اسے اگر وہ اسے پڑھا بھی رہی تو وہ اسے گھر بٹھا لیتی کہ اب تم چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالو، میں باہر جا کے کام کروں گی. یہ بہت ہوتے ہیں. تو بچیاں اس طرح سے متاثر ہوتی ہیں کہ پھر وہی بات ہم بار بار دہراتے ہیں، پھر دہرانی پڑ رہی ہے کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو مرد کو مطلب مرد ہی کو بریڈ ونر بنیادی طور پہ سمجھا جاتا ہے، اور عورت کتنا بھی کام کرے. تو پھر والدین بھی اسی لحاظ سے سوچتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، تو اس کو تو ہم کمی نہ کریں تعلیم میں. لیکن لڑکی کو تو بہانا ہی ہے، آج یا کل اس کی شادی ہو جائے گی، چلی جائے گی، تو اس پہ ہم کیوں انویسٹ کریں. تو تعلیم کو ایک انویسٹمنٹ سمجھ کے لڑکوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، لڑکی پہ نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی طبقاتی پس منظر ہے، کیونکہ جو اربن مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں بلکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے ماں باپ باعث ہو رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ. میرے ہسبینڈ تو کہا کرتے کہ میری ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، تو میرے ہسبینڈ کہتے تم ماں بھی کتنا فیمیل شوونسٹ ہو. کیونکہ وہ چھوٹا تھا تو سارے کام اس سے کرائے جاتے تھے، یہ کر دو وہ کر دو. تو میرے ہسبینڈ کہتے تھے اس گھر میں الٹ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں جو ہوتا ہے ہمارے گھر میں اس کے الٹ ہو رہا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ میرے خیال میں طبقاتی نظریے سے اگر اسے دیکھا جائے تو کہیں کہیں لڑکیوں کو آج بھی بہت پریویلیج ہے. پھر جس طرح آپ نے ملالہ کا ذکر کیا، ہماری بہت سی سپورٹس ویمن جو ہیں وہ ان علاقہ جات سے نکلی ہیں اور ان کے لیے بھی بڑے مسائل تھے. نہ صرف ان کے لیے، ہماری اسپرنٹر تھی نسیم حمید، ان کے ساتھ جتنے، جبکہ وہ تو کراچی کے حوالے سے ان کو تو جانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ چیلنجز تھے. تو چیلنجز تو ہمارے یہاں ہوتے ہی ہیں. اور پھر کچھ
چیزیں ایسی جو لڑکی کی اگر شوق ہے اس کا یا اس کا پیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب تعلیم سے ہی اس کو دور کیا جا رہا ہے تو باقی پیشنز پہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا. تعلیم تو دیکھیے سب سے مین چیز ہے نا, جیسے اقوام متحدہ دنیا بھر کے جو ابھی ادارے زور دیتے ہیں, اور خود ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, ہمارے جو لیڈران کرام ہیں ہمیشہ وہ قائد اعظم اور یہ سب نے مطلب عورت کی تعلیم پہ بہت زور دیا, لیکن پھر اگین وہاں وہ طبقاتی مسئلہ آ جاتا ہے نا. تعلیم تو دیکھیے ایک لگژری بن گئی, اتنی مہنگی تعلیم ہے پاکستان میں, تو پھر وہی بات آ جاتی کہ اگر والدین افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو اس کو پڑھا لے جس کے لیے زیادہ ضروری ہے, جو بڑھاپے کا ہمارا سہارا ہوگا, بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا, اور یہ تو پرایا دھن ہے, یہ تو چلی جائے گی. تو یہ سوچ اگین میں یہ کہوں گی کہ جو اربن اپر مڈل کلاس ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہمارے جیسے گھرانوں میں تو بس وہ ایکولی پڑھایا جاتا ہے, مطلب جیسے لڑکے کو پڑھایا جاتا ہے ویسے لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ان والدین کے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے والدین نہیں پڑھاتے. اچھا ایک اور چیز میں اس میں مختلف, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور میں زیادہ باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. اب اگر اپر مڈل کلاس میں بھی آپ دیکھ لیں, ایک چیز کا بڑا ابھی بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بیٹا ہو, اپر مڈل کلاس میں بھی. اور ایسے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جہاں لاکھوں روپے کا بل بنتا ہے, آنکھوں دیکھا میرے حال ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ, پہلی بیٹی ہوئی تو باپ نے 3 دن اس کی شکل نہیں دیکھی. ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, مگر پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے, فیوڈل سوچ ہے نا وہ, جو یعنی آپ کے پیسہ ہی آگے آپ شہروں میں آ کے بظاہر ماڈرن زندگی بھی گزار رہے ہیں, لیکن اندر سے دماغ میں سوچ تو وہی ہے نا فیوڈل. تو جب تک وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا, اور یہ جو روایات کو ختم کرنا ہوگا نا, مطلب یہ روایات کیوں کہ جو شادی شدہ لڑکی ہے وہ والدین کی ہیلپ نہیں کر سکتی, مطلب لڑکے سے توقع کی جاتی ہے کہ بھئی تم ہمیں سپورٹ کرو, لیکن لڑکی سے برا سمجھا جاتا ہے, ہم تو لڑکی کے گھر کا پانی بھی نہیں پئیں گے. یہ پرانی روایت آج تک موجود ہیں ذہنوں میں. تو میں کہتی ہوں مڈل کلاس کے حوالے سے کہ بھئی دیکھیے جب ہمارے والدین نے ہماری تعلیم پہ اتنا ہی خرچ کیا جتنا ہمارے بھائیوں کی, تو ہمیں اپنے والدین کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں. یہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ چیز ختم, جہیز کی رسم جب تک ختم نہیں ہوگی, اور جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی کہ پڑھی لکھی کماؤ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مدد کر سکتی ہیں, اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا, اس کو بلکہ والدین کا جائز حق سمجھا جائے گا, تو تب تک یہ مسئلے رہیں گے. اس میں میں چاہتی ہوں, میں ہمیشہ جب موقع ملتا ہے اس بات پہ ضرور زور دیتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں آپ اس پہ بتائیے. ہمارے یہاں بہت شوق ہے لوگوں کو پڑھی لکھی بہو لانے کا, ٹھیک ہے, بہت پڑھی لکھی بہو ہو. اب پڑھی لکھی بہو کے پیچھے بڑی اس کی قربانیاں ہیں, بہت کام ہے جو اس کے ماں باپ نے بھی کیا, اس نے خود بھی کیا. وہ صرف پیسہ نہیں ہے, وہ ٹائم ہے, محنت ہے, قربانیاں ہیں, دقت ہے, بہت کچھ ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ پڑھ لکھ جائے, آپ اسے لے بھی آئیں, 4 لوگوں کو بتا بھی دیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہے, مگر یہ کہہ دیں اسے کام نہیں تم کر سکتی, ہمارے اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پاکستان جیسے غریب ملک پہ بھی ظلم ہے, ہماری ریاست پہ بھی یہ ظلم ہے. آپ دیکھیے ایک لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے, اگر وہ ریاست کے کالجوں میں پڑھ کے بنتی ہے نا, تو گورنمنٹ کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. والدین کا تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ پہ بھی ظلم ہے, ریاست پہ بھی ظلم ہے. اور میں کہتی ہوں ایسے سسرال والوں کے خلاف گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اب وہ لڑکے شور میں چاہتے ہیں نا کہ میڈیکل میں لڑکیاں سیٹیں لے گئی ہیں اور پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں, تو میں نے کہا لڑکیوں پہ کیوں تنقید کرے, ان سسرال والوں پہ تنقید کرو, سزا دینی ہے اس لڑکے پہ بھی تنقید کرو, اس لڑکے پہ تنقید کرو جو گھر, مطلب یہ آپ پڑھی لکھی لیڈی ڈاکٹرز کو گھر بٹھا لیتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میں تو اسے ظلم سمجھتی ہوں. اور صرف گول روٹی پکانے کے لیے, معذرت کے ساتھ روٹی پک سکتی ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم لیکن ان ایشوز میں وہ آٹے کی طرح گوند لیا ہے ہمیں بھی اس ایشو میں. پاکستان میں یہ کہ مطلب ہانڈی روٹی عورت ہی کو کرنی ہے, اس سے نکل ہی نہیں رہے. اب ملائیشیا وغیرہ میں آپ دیکھیں وہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں اپارٹمنٹس, ان کے نیچے کھانے کے وہ ہوتے ہیں اسٹالز اور سب کچھ, وہاں گھروں میں کھانا ہی نہیں بنتا, وہ لوگ نیچے کھانا کھاتے ہیں انہیں ہوٹلوں میں, اور صاف ہائیجینک ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے بھی پاکستانی کتنے ملک سے باہر جاتے ہیں, ان کی بیویاں بھی کام کرتی ہیں, وہ بھی کام کرتے ہیں یا نہ بھی کام کرتی ہوں, وہاں روٹی بنانے کا تصور ہے نہیں, روٹی بنانے کا تو ایسا تصور ہی نہیں ہے. وہ تو لے کر آ جاتے ہیں وہ جو نان ٹائپ ہوتے ہیں, اور انہیں کو گرم کرتے ہیں, یا کبھی کبھار کوئی روٹی بن گئی تو بن گئی. ایران, افغانستان, ہر جگہ تو مطلب وہ بھی تو چیزیں آگے بڑھ رہے ہیں نا, اور چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بڑا غلط ہے, یہ ہماری چیزیں ہیں, بڑی انجوائے کرنے والی ہیں, ہونی چاہیے, لیکن اس پہ زندگی نہیں ختم ہو جانی چاہیے. دیکھیے اس میں آپ کو اس بات کو مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
टाइम बदल गया। ठीक है, लड़कियां अभी जा रही है, एजुकेशन हासिल कर रही हैं शहरों में, मतलब हालांकि हमारा मेन मसला ये है कि हमारे लिटरेसी लेवल बहुत कम है और उस पर हम आवाज़ उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के बजट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो एजुकेशन और हेल्थ पे जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता। एक तो हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये। लेकिन जहाँ मिडिल क्लास जो तालीम दिलवा भी रही है, मतलब उसमें अब वो टाइम उधर भी उतना ही स्पेंड करके आए, फिर उससे तवक्को करें कि घर में घुसते ही वो रोटी और हांडी भूनना शुरू हो जाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा, इस पे कुछ कहते हैं तो वो फिर खड़े हो जाते हैं कि ये शायद रवायात के खिलाफ बात हो रही है, मज़हब के खिलाफ। तौबा इस्तग़फ़ार, हम क्यों मज़हब के खिलाफ बात करेंगे? हम तो ये कहते हैं इंसाफ, हमारा मज़हब तो इंसाफ देता है ना, तो हम तो इंसाफ मांगते हैं। ये तो मजहब में भी नहीं कहा गया, मजहब की भी अगर दलील उठा लें तो मजहब में भी नहीं कहा गया कि इस तरह एक लड़की पे सारा बोझ डाल दो। देखिए, बहिश्ती ज़ेवर तक में ये लिखा हुआ है कि अगर लड़की जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहती तो मर्द की ड्यूटी है कि वो उसको अलग इंतज़ाम करे। और यहाँ तक है कि अगर गरीब है, अलग घर नहीं ले सकते, तो उसी घर में कुछ पर्दा वर्दा डाल के पार्टीशन कर दे, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये बातें नहीं बताई जाती, ये नहीं बताई जाती, और तनकीद के लिए फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि फ़लाँ जलसे में औरत ने ये कह दिया फ़लाँ। तो भाई जो असली इंसाफ की बातें वो करो ना, इंसाफ करो। और फिर हमारे हजूर पाक ने बेटियों के साथ मतलब उनकी वो उन्होंने मिसाल पेश की कि बीबी फातिमा जब तशरीफ लाती थी तो वो खड़े हो जाते थे। अब इससे ज्यादा रिस्पेक्ट और क्या बेटी को दी जा सकती? तो ये बात नहीं करते, इस बात को फॉलो नहीं करते। भाई इन चीजों को फॉलो करें, चीजों को फॉलो करें। बिल्कुल, शादी के वक्त भी उन्हीं से ही कहा कि आप ही इसका, आपकी मर्जी है, जैसा आप मुनासिब समझे। मतलब हर वाक़े में हमें पता चलता है कि किस तरह से। और फिर हजरत फातिमा का आपने जिक्र किया, उनके शौहर क्या रुतबा हजरत अली करमुल्लाह वजह का, और किस तरह से वो घर में भी काम करते थे, या बीवी के साथ उनका क्या सलूक था, ये सब चीजें तो हम सोचते ही नहीं। हाँ, इनका जिक्र नहीं होता। बस वो औरत की ड्यूटी बताई जाती है कि तुम्हें रोटी बनानी, तुम्हें हांडी बनानी है, तुम्हें शौहर की खिदमत करनी। तो भाई शौहर को भी तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो ये लाइफ पार्टनरशिप है, बहुत भी होता है। ये बाकी चीजें जो है ये आजकल लोग करते हैं ना कि शादी की और उसके बाद कहा कि मैंने तो अम्मी के लिए शादी की है। तो शादी आप अपने लिए करें, शादी अम्मी के लिए नहीं करें। अम्मी को अगर आपने किसी तरह से डोमेस्टिकली उनको बेनिफिट करना है तो आप मेड रखें, कोई और ऐसी चीजें करें। अम्मी की ख्वाहिश जरूर सामने रखें शादी करते वक्त, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे शहर चले गए, शादी कर ली, अम्मी के लिए रखा था, माँ बाप के लिए रखा था, इट डजंट मेक सेंस। और ये बहुत मैं ये तमाम चीज़ें जो देखती रहती हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है, और फिर मेरा दिल चाहता है कि हम इस पे बात करें। हमें इंसाफ मांगना चाहिए, हम तो इंसाफ की बात करते हैं। भाई मर्द के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, औरत के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ घरों में मर्द के साथ भी होती है, उसे बेचारे को वो क्या कहते हैं पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए। उसकी भी वसाइल का देखना चाहिए कि वो बेचारा नहीं कर सकता, बीवी की हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, अम्मा अब्बा की हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ फिर नाजायज़ बात हो रही है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो कमा रहा है इसलिए घर में घुस के वो फिरौन बन जाए, तो ये नहीं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बात है ना, दोनों तरफ से फिर इंसाफ हो तो दोनों तरफ से। टुवर्ड्स द एंड हम जा रहे हैं, एनीथिंग जो आप आखिर में कहना चाहें, कोई मैसेज हो, कोई बात हो, कोई सोच की ऐसी? भाई अपनी लड़कियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे स्कूलों में तो आप गवर्नमेंट के स्कूलों में भेजें, या आप सस्ते स्कूलों में भेजें, या आजकल ये ऑनलाइन भी बहुत सी सहूलतें हैं। मतलब किसी तरह भी करें, आप अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान की जो भी खूबियाँ और जो भी शख्सियत है वो निखर के सामने नहीं आ सकती। तो सब इसमें मैं गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगी कि प्लीज़ तालीम का म्यार अच्छा करें। पीले स्कूल एक ज़माने में बहुत अच्छे होते थे, अब वो इतने बुरे क्यों हो गए हैं कि वहाँ गरीब लोग भी नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को तालीमी म्यार बेहतर बनाना चाहिए, तालीम को यूनिवर्सलाइज करें, तालीम को आम करें, बच्चियों को तालीम दें। और ये उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट आप हथियार कह लें, उसकी ताकत कह लें, उसका जो आप समझते हैं ये आप उसको ज़िंदगी भर का तोहफा देंगे अगर तालीम उसकी होगी लड़की की। विद दैट थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारी कड़ियाँ या जो हमारी डोर है वो किसके हाथ है? क्या हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं या कोई और हमें कंट्रोल करता है? ये बड़ा ही डिफरेंट किस्म का सब्जेक्ट है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।